السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑا ہی ڈفرینٹ پروگرام ہے میرا آج کا آپ کے لیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی 28ویں ترمیم پہ لڑائی ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے تو پلیز اس کے لیے اور بڑے لوگ آپ کو بتانے والے ہیں. آئی وانٹ ٹو شیئر سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ود یو. آیا ووہان لیبارٹری کا، امریکن فنڈنگ کا، فارما انڈسٹری کا، اور اب پتا چلا کہ کرونا وائرس یا کووڈ کا وائرس آیا کہاں سے. تو امریکن انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے تہلکہ خیز انکشافات آ گئے. اب دیکھیں، جس طرح وائرس کبھی مرتا نہیں ہے نا، ٹھیک اسی طرح وائرس سے جڑے سوالات بھی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. امریکن نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی جیرارڈ، انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے سے صرف ایک دن پہلے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا. تو کرونا وائرس کے بارے میں 5 سال بعد سب سے بڑا سوال دوبارہ زندہ ہو گیا. کیا یہ واقعی وائرس چائنا کی ووہان لیب سے نکل کے آیا؟ کیا امریکہ نے ووہان لیبارٹری کو کوئی فنڈز دیے تھے؟ اور اگر کوئی فنڈز دیے تھے تو اس کی نگرانی کیسے کی گئی؟ کیا انٹیلیجنس اداروں پہ وبا کے حوالے سے کسی خاص نتیجے تک پہنچنے کے لیے کوئی دباؤ ڈالا گیا؟ کیا واقعی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اس بحران سے فائدہ اٹھایا اور تاریخ کا سب سے بڑا منافع کمایا؟ تو تلسی جیرڈ جو ہے، اس کے تازہ ترین انکشافات نے واشنگٹن، بیجنگ اور فارما انڈسٹری تینوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا. اب اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہوگا کہ چائنا کی ووہان لیب میں آخر ایسی کون سی ریسرچ جاری تھی کہ جس کے نتیجے میں کرونا کی وبا پھوٹ پڑی. طبی یا حیاتاتی اصطلاح میں تو اس ریسرچ کو گین آف فنکشن کا نام دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کسی جاندار وائرس یا بیکٹیریا کے جینیاتی ڈھانچے میں یا جینیٹک آپ سمجھیں انجینئرنگ میں اس طرح تبدیلی کرنا کہ اس میں کوئی نئی خصوصیت پیدا ہو جائے یا اس کی موجودہ صلاحیت جو ہے مثلاً بیماری پھیلانے یا روکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. اور اس قسم کی تحقیق کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ جاندار یا وائرس کس طرح کام کرتے ہیں، تاکہ مستقبل میں آنے والی نئی اور خطرناک بیماریاں یا وباؤں کا پیشگی اندازہ لگایا جا سکے اور ان بیماریوں کے خلاف کو مؤثر ویکسین تیار ہوا. تو اس مقصد کے لیے سائنٹسٹ جو ہیں وہ لیبارٹری میں جان بوجھ کر وائرس یا سیلز تیار کرتے ہیں اور اس میں جینیٹک انجینئرنگ کے لیے ان کو ایک تبدیل شدہ ماحول فراہم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر یوں ہی کوئی وائرس صرف جانوروں کو متاثر کر سکتا ہے تو گین آف فنکشن کے ذریعے اس میں ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے کہ وہ انسانوں کو بھی متاثر کرنے کے قابل ہو جائے. اسی طرح سائنسدان یہ بھی اندازہ لگانے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ مستقبل میں وائرس خود کو کیسے چینج کر سکتا ہے، میوٹیٹ کرے گا. تو گین آف فنکشن اگرچہ ادویات اور ویکسین بنانے کے لیے انتہائی مفید ہے، لیکن اس سے ایک انتہائی خطرناک عمل بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دوران تحقیق اگر کوئی تبدیل شدہ وائرس غلطی سے لیبارٹری سے باہر ماحول میں پھیل جائے، انوائرمنٹ میں، تو یہ ایک بہت بڑی عالمی وبا کا باعث بن سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے اس طرح کی تحقیق کو دنیا بھر میں سخت حکومتی اور سائنسی نگرانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے. تو امریکن انٹیلیجنس کے سربراہ تلسی نے کل یعنی کچھ دن پہلے تو اپنا عہدہ چھوڑ دیا، لیکن جاتے آتے انہوں نے گین آف فنکشن نامی ریسرچ پہ پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے چند ایسے خفیہ ڈاکومنٹس جاری کرنے کا اعلان کیا جو کرونا کی ابتدا اور امریکن فنڈ ریسرچ کے درمیان ممکنہ روابط پہ نئے سوالات اٹھاتے ہیں. تو تلسی نے 3 بڑے دعوے کیے. ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ کرونا وائرس کی لیب میں لیک ہونے کے امکان کو پہلے دن سے بہت کم اہمیت دی گئی، جس کی وجہ سے دنیا کو زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا. دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ گین آف فنکشن ریسرچ کے لیے امریکن فنڈنگ کے شواہد موجود تھے، لیکن بائیڈن انتظامیہ کے مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے اس معاملے پر کانگریس اور عوام کے سامنے مکمل تصویر پیش نہیں کی ہے. اور تیسرا دعویٰ ان کا ایک سوال پہ مبنی ہے کہ اس بحران سے فارماسیوٹیکل انڈسٹری اور مافیا نے کتنا مال بنایا. تو میں آپ کو تلسی کی گفتگو کا ایک مختصر کلپ سنواتا ہوں جس میں وہ کووڈ یا کرونا وائرس سے جڑے رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے. سنیں ذرا. Before the COVID pandemic, Dr. Fauci, as head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, provided millions in U.S. taxpayer dollars to fund dangerous gain-of-function research on bat coronaviruses at the Wuhan Institute of Virology, work which is now widely viewed as the source of the unintentional lab leak that sparked the pandemic. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی کرونا وائرس چائنا کی ووہان لیب سے لیک ہوا؟ تو
کرونا وائرس کے بارے میں دو نظریات بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ مہلک وائرس جانوروں سے انسان میں منتقل ہوا۔ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ حادثاتی طور پہ کسی لیبارٹری سے اس کا اخراج ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وبا پھوٹنے سے پہلے چائنا کی ووہان لیب میں کرونا وائرس پر ریسرچ تو ہو رہی تھی، اور کرونا وائرس نے جب پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس وقت CIA اور FBI نے اس امکان کا اظہار کیا تھا کہ کرونا وائرس لیب میں کسی حادثے کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک امریکہ کی کسی سرکاری رپورٹ میں یہ ثابت نہیں ہوا کہ انٹیلیجنس اداروں کو کووڈ وائرس سے متعلق حقائق چھپانے یا دانستہ طور پہ کوئی غلط نتیجہ دینے پہ مجبور کیا گیا۔ تو تلسی کے اس بیان کو اگر سچ تسلیم کر لیا جائے تو یہ بھی آدھا سچ ہوگا، کیونکہ انہوں نے بھی کوئی ثبوت تو نہیں دیا کہ کرونا وائرس چائنا کی ووہان لیب سے نکلا۔ اس پہ ریسرچ کے لیے امریکہ نے ووہان لیب کو فنڈنگ فراہم کی تھی۔ تو تلسی کی اس کہانی کا سب سے ڈرامائی دعویٰ یہ ہے کہ کرونا کی وبا کے دوران بائیڈن انتظامیہ نے اپنے طبی مشیر ڈاکٹر فاؤچی کو سیاسی اور قانونی دباؤ سے بچانے کی کوشش کی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر فاؤچی جو ہے وہ HIV، ایڈز اور دیگر متعدد بیماریوں پر تحقیق کے لیے پوری دنیا میں ایک صنعت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے صرف جو بائیڈن کے ساتھ کام نہیں کیا بلکہ امریکہ کے 6 صدور کے ساتھ بطور ایک مشیر کام کر چکے ہیں۔ تو کرونا کی وبا کے دوران جو بائیڈن نظامیہ نے ڈاکٹر فاؤچی کے مشوروں پہ مکمل عمل درآمد کیا اور ہمیشہ ان کے اقدامات کی توثیق اور حمایت کی۔ تو اس لیے آتے ہیں اب اس سوال کی طرف کہ کووڈ کی وبا سے فارماسیوٹیکل مافیا کو کتنا فائدہ ہوا۔ یہ وہ سوال ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ سرکاری مالیاتی رپورٹس کے مطابق وبا کے دوران ویکسین اور متعلقہ مصنوعات سے بڑی کمپنیوں کی آمدنی غیر معمولی حد تک بڑھ گئی تھی اور انہوں نے اربوں ڈالر کا منافع کمایا۔ مثال کے طور پہ فائزر، انہوں نے 2022 میں اپنی کووڈ ویکسین اور علاج سے 10 ارب ڈالر کی آمدنی رپورٹ کی۔ اسی طرح ماڈرنا نامی کمپنی کی آمدن بھی وبا سے پہلے کے مقابلے میں کئی گنا بڑھ گئی۔ تو میرے خیال میں زیادہ منافع کمانا بذات خود جرم یا سازش کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن تلسی نے جو سوالات اٹھائے ان سے مجموعی طور پہ یہ تاثر ضرور ابھرتا ہے کہ گین آف فنکشن جیسی خطرناک تحقیق امریکن حکومت کے فیصلے اور فارما انڈسٹری کے مفادات کے درمیان کوئی ایک تعلق ہے جس کی شاید پوری طرح انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے۔ اور اگر اس تاثر کو درست مان لیا جائے تو پھر امریکن اداروں کو لازماً اس سازش میں ملوث ہونا چاہیے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی شواہد جو ہے سامنے نہیں آئے۔ میڈم تلسی کے مطابق امریکن ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کے پیسوں سے چلنے والی بعض ریسرچ ایکٹیویٹیز جو ہیں چائنا میں ہونے والی وائرس سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن امریکہ کے متعلقہ اداروں کا موقف ہے کہ قواعد کی روح سے گین آف فنکشن جیسی ریسرچ کو ابھی تک خطرناک نہیں مانا گیا۔ تیسرا دعویٰ یہ ہے کہ کرونا وائرس ووہان سے لیب سے نکلا، اس کو ثابت کرنے کے لیے نہ تو اس میں کوئی ٹھوس شواہد پیش کیے گئے، نہ ہی آج تلسی جیرڈ نے کوئی خاص ثبوت دیا، بلکہ اس کا صرف ایک ہی سوال قابل غور ہے کہ دنیا نے گین آف فنکشن جیسی ریسرچ کو کنٹرول نہ کیا تو مستقبل میں کرونا سے بھی زیادہ خطرناک وبائیں جنم لے سکتی۔ تو میرے ذاتی خیال میں تلسی نے جاتے جاتے خامخواہ ایک نئی بحث کو جنم دینے کی کوشش کی ہے تاکہ وہ امریکن پالیٹکس میں ایک لمبے عرصے تک آپ سمجھیں کہ ریلیونٹ رہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام کے بارے میں بھی اسی طرح کے بے بنیاد خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کے حوالے سے تو دو بنیادی سوال ہیں جن کا آج تک ہمیں جواب نہیں ملا۔ پہلا تو یہ ہے کہ واقعی کووڈ وائرس لیبارٹری میں ہونے والے کسی حادثے کا نتیجہ تھا تو کیا دنیا نے اس سے کوئی سبق سیکھا؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ وائرس قدرتی طور پہ پیدا ہوا تو پھر سائنٹسٹ اب تک اس کے اصل اوریجنیٹر کا تعین کیوں نہیں کر سکے؟ تو مجھے یقین ہے کہ آنے والے برسوں میں بھی میرے یہی دو سوال عالمی سیاست، سائنس اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان بحث کا مرکز رہیں گے۔ ایک طرف تلسی ہے، اس جیسے سائنٹسٹ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سچ چھپایا گیا، دوسری طرف سائنسی ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ کچھ شواہد سامنے نہیں آئے۔ اب ان دونوں بیانیوں کے درمیان دنیا شش و پنج میں کھڑی ہے۔ یہی وجہ اس وقت کووڈ وائرس تاریخ کا سب سے بڑا سائنسی معمہ بن چکا ہے۔ شاید کسی دور میں کوئی ایسی دستاویزات سامنے آ جائیں جو کووڈ وائرس کے راز سے پردہ اٹھائیں۔ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔
اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.